بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ تاریخ میں بت پرستی کا تذکرہ کس قوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس بت پرستی کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی۔ دوستو، بت پرستی کے علاوہ ہم انسان کی پہلی سرکشی کا تذکرہ بھی کریں گے کہ انسان کی سرکشی کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا، آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، ہم انسان کی سرکشی اور بت پرستی کے آغاز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا اور انسان اپنے مقصد سے کیسے دور ہوتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال ابھرتا رہا ہے کہ وہ زمین پر کب آباد ہوا اور اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منفرد کتاب ہے، اس نے ان تمام سوالوں کا جواب نہایت خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے۔ ان جنات نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی۔ اس سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، کو زمین پر روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے جنات میں سے تھا، لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو چکا تھا۔ ابلیس اور فرشتوں کی جماعت نے اس بغاوت کا قلعہ قمع کر دیا، لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے اللہ رب العزت پوری طرح آگاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے پہلے زمین پر جنات کی یورش کو دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس و تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد اسے علم کی دولت سے بہرہور فرمایا اور اس کو جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے ناموں کا بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرما دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا اور ان کو کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے اور کبھی دائیں بائیں سے مختلف فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ابلیس کو کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں کو تو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ جنت میں آباد فرما دیا۔ ان کو جنت میں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا
کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشگی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں، یوں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا کو زمین پر منتقل کر دیا۔ دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ملعون نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس دنیا پر انسانیت کی پہلی سرکشی تھی اور اللہ کے احکام سے پہلی روگردانی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ابلیس کی پہلی مہم تھی جو کامیاب ہوئی، اور ایک عورت کی وجہ سے ابلیس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا۔ دوستو، یہی سرکشی دنیا میں کفر و شرک کی ابتدا بھی ثابت ہوئی، اور قابیل نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر آگ کی پرستش شروع کی، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چلیے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے، البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح سے پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں
قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یاغوس کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ دوستو، یہ وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ 5 بت کون تھے؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ علامہ ابن جریر، علامہ بغوی، حافظ ابن عساکر اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلہ اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج و تکلیف میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مخموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے ڈھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویریں بنا لی۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ یاد رہے کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی 5 بت ہیں۔ ان کا نام ترتیب وار اس طرح ہے: ود، سوا، یاغوس، یعوق، نصر۔ دوستو، مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 5 کن کے نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی کے 5 بزرگوں کا نام تھا، اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام ہی کا پہلا نام تھا اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکوں کا نام تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حافظ ابن عساکر کو دمشقی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک شیث علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یاغوس، یعوق، نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بہرکیف ان 5 تصاویر کا نام 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ جیسا کہ سورہ نام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے کو بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے، یہاں تک کہ اب ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے عربوں میں بت پرستی کی تو اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے 300 سال پہلے عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بنو قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اس نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے،
اور چونکہ قبیلہ قریش کے تمام عرب تقلید کرتے تھے، لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں آہستہ آہستہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا، یاغوس بنی مراد کا، یاؤک بنی ہمدان کا، اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ دوستو قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے، چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں، سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کس طرح سے شروع ہوئی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے، لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بے جا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے، جب یہ حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی، اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے۔ باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور مذاہب پرست وغیرہ سب کا نظریہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، لیکن توحید کا قائل ہونے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بت پرستی کے متعلق متعدد نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جن میں ان کو ان کی پریشانی کے حل کی جانب یوں اشارہ ہوتا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ صبح میں وہ لوگ وہاں پہنچتے اور وہ چیز پاتے، اس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا اور اس طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے ناآشنا تھا، اس وقت اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا، پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ کو اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا، تو وہ اس فوت شدہ کو معظم ماننے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا۔ پھر وہ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا۔ آہستہ آہستہ یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی اور یوں بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اس طرح الگ الگ قبیلوں نے اپنے لیے بت بنا لیے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اصل خدا کو چھوڑ دیا تو شرک میں بھی مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ نظریات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے اور انسانی وجود کیڑوں اور جراثیم سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اسلامی نظریہ جو بت پرستی کے متعلق ہے وہ سورہ نوح کی اس آیت سے ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یغوس شیر کی شکل پر، یاؤک گھوڑے کی، اور نصر کرگس یعنی گدھ کی شکل پر۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس قبیلے نے کس بت کو اپنا مشکل کشا مانا۔ کہتے ہیں روسائے کفار نے لوگوں کو ان کی عبادت کے لیے بھی حکم دیا تھا۔
بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے، بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے افراد سے مانا ہے، بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا، ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جس کو تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا، پھر تمہارا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے ود کا مجسمہ تراش دیا اور اس کو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو یہ خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا، میں تم سب کے گھر میں ود کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں گا۔ لوگوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ ود کے مجسموں کو دیکھ اس کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر ود کو یاد کرتے تھے۔ بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نسل جدید نے اس کو ابد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر دیا۔ ود کا بت دنیا میں پہلا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبادت کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں نئے نئے علاقائی و قبائلی بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم ہوتا گیا اور کعبہ معظمہ تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ عرب میں جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی وہ عمر بن لوہی تھا، جس کو عامر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا قبیلہ بنو خزاع سے تعلق تھا۔ اس کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے مکہ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑے تھے۔ دوستو، عرب کا ذکر بیچ میں ضمناً آیا ہے، ورنہ عرب کا زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں کئی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی معروف ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد بت تراشتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ آئیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے کوئی 4000 سال پہلے عراق میں بسنے والی قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ کفر و شرک کی ہر برائی ان میں موجود تھی، اور بت پرستی کا تو یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت ان کی عبادت، نظر و نیاز اور عقیدت مندی کے مرکز تھے۔ انہی کو وہ اپنا سفارشی مددگار، کارساز اور ملجا و ماوا سمجھتے تھے، اور ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی طرف ہر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکتے تھے۔ راہ حق سے ان کا یہ گریز کچھ تو ان کی فطری کجروی کی بنا پر تھا، اور کچھ اس وجہ سے تھا کہ ایک عرصے سے ان کی طرف کوئی ہادی اور بشیر و نذیر نہ آیا تھا۔ رہی صحیح کسر نمرود نے پوری کر دی تھی، جو لوگوں کو ایک خدا سے ہٹا کر ان پر زور زبردستی اپنی خدائی کا روب جماتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کرنے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اسی قوم کے ایک مشہور بت تراش و بت پرست آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس اصلاح کی دعوت وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس پر سب سے پہلے خود عامل ہوتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں، اور جب کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنے گھر کی آگ بجھانے کی بجائے دوسرے گھروں کو آگ بجھاتے پھریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و بت پرستی کے خلاف توحید کی تعلیم پوری قوم کو یوں دی، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ آزر سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے
जो आपके पास नहीं। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। लेकिन दोस्तों, आज़र ने दावत हक़ को तस्लीम ना किया। इंसान की यह खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की ज़द खुद उसके ज़ाती मफाद, उसके नफ्स, उसके ख़ानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता। और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है, इसलिए वो उन मशागल को तो तरक क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूँगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तने तनहा तबलीग के हक़ में कोशां हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की। अगरचे कौम की बदतमीज़ियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाज़र दिमागी, जहानत और हुस्न बयान के साथ इन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफार से कुछ जवाब ना बन पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज़ की परस्तिश करते हो? कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफ़ें करने लगी। उनके सामने सरनिगू होने पर इजहार मुसर्रत किया और कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, और बुतों के तसर्रुफ़ात और उनकी कुव्वत के मुताल्लिक मनगढ़ंत किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है और हो सकती है जो कायनात आलम की हर चीज़ को पैदा करने वाली और उसको पालने वाली हो, जो फलाह दारैन की राह दिखाती हो और मादी और रूहानी फ़वाइद की तरफ रहनुमाई करती हो, जो भूख में रिज़्क और बीमारी में शिफा बख्शती हो। चूँकि तुम अपनी मर्ज़ी और ख़ुद साख्ता बुतों के मुताल्लिक उनमें से किसी चीज़ का भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर वाज़ेह होना चाहिए कि वो हरगिज़ परस्तिश के लायक नहीं है, और अगर तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे तो वो सब गुमराही पर थे और तुम भी गुमराही पर हो। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की जिस दावत को लेकर उठे थे, उसका असर सिर्फ इतना ही था कि उनके बाप दादा के मसलक पर आँच आती थी, बल्कि शाही ख़ानदान की अलवहियत और हाकमियत, पुजारियों और ऊंचे तबकों की मुआशरती और सियासी हैसियत और पूरे मुल्क की इज्तमाई ज़िंदगी उसकी जद में आती थी। उनकी दावत को कबूल करने के ये मानी थे कि नीचे से ऊपर तक सारी सोसाइटी की अमारत को उधेड़ डाला जाए और उसे असर नौ तौहीद की बुनियाद पर तामीर किया जाए। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ का बुलंद होना था कि अवाम, ख़ास पुजारी और एक आम आदमी से लेकर नमरूद जैसे मसनूई खुदा तक सब के सब बैक वक्त इस आवाज़ को दबाने के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह के नबी बड़े दूर अंदेश और मर्दम शनास होते हैं। वो वक्त और मौके की मुनासबत से बात पेश करते हैं। चुनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इल्मी दलाइल से कौम मुतमईन नहीं होती है, तो आपने एक और सबक देने का फ़ैसला किया ताकि उन लोगों की आंखें खुलें और ईमान लाने पर आमादा हो सकें। बहरहाल एक दिन मौका पाकर उनकी कौमी बुतखाने में घुस गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को तोड़ फोड़ कर ढेर कर दिया। लोग जब लौट कर आए और अपने चहेते माबूदों की दुर्गत बनाई हुई देखी तो हैरान रह गए। मुजरम का पता चलाना मुश्किल ना था। वो समझ गए कि ये काम सिवाय इब्राहीम के और कोई नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया वो तो अलग बात है, अलबत्ता इस वाक़े ने उनकी आंखें खोल दी। अपने बेजान और खुद साख्ता खुदाओं की हकीकत उनके सामने आ गई थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई ये माबूद बनने के लायक हैं। लेकिन दोस्तों, जो कौम कबूल हक़ की इस्तदाद खो चुकी हो उस पर कोई दलील असर नहीं करती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐलान तौहीद और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की सज़ा ये तजवीज़ हुई कि आपको आग में डाल दिया जाए, क्योंकि तौहीद का ऐलान उनके लिए एक ऐसा कांटा था जो उनके ऐशो आराम से सजे हुए बिस्तरों में खटक और बेचैनी पैदा कर रहा था। आग का ज़बरदस्त एहतमाम किया गया, दरबार शाही लगा, पूरी कौम जमा हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांध कर भड़कती हुई आग के स्पुर्द कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर था। आपको खुदा की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था और ये बड़ी आजमाइश का वक्त था
مگر وہ جس کو خود اللہ نے موحد اور اپنا خلیل کہا ہو، اس کے پایہ استقلال میں جنبش کس طرح آ سکتی تھی؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر خدا نے آگ کو حکم دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 میں ہے، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر نمرود سہم گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں یوں ہوا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا۔ پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فلسطین کا رخ کیا، اثناء راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرہ میں قیام فرمایا، لیکن جلد ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ تھیں۔ مصر میں ایک عرصے تک قیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی عروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کی پوجا کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ دوستو، یاد رہے کہ انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے۔ آئیے اب آپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ دوستو، جب بھی دنیا میں نظام حق و عدل درہم برہم ہو جاتا اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی اور کفر و شرک، بت پرستی اور جہالت عروج پر پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی اور اپنے خاص مقرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا تاکہ نوع انسانیت کو طاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا مشن بنایا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی بندگی، اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے اور شرک اور بت پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و محور قرار دیا۔ اس لیے قرآن نے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن کفار و مشرکین نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور اپنی بت پرستی پر بدستور قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں 43 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو ہی اپنا دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں، ان کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی چھپی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں رب الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حجر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سوا حل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنایا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈٹھائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید ہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صریح بہتان باندھ رہے ہو۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان حجر کا علاقہ ہے، جسے مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سیادت عطا کی تھی اور سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا۔ لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو، آخر کار یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی، تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر تباہ کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد سے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم داعی گزرے ہیں۔ دنیائی انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو تھا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اپنی اولاد کو دعوت توحید دینے کا۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے مرتے دم تک بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا ہے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ اس قوم کو دعوت توحید اور دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی، جیسی ظہور موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بدخلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی، معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا۔ قرآن مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان ہوئی ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس قوم میں 2 بڑی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے منہ موڑنا، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بت پرستی کا شکار رہی ہیں، چاہے جس بھی صورت میں ہوں۔
وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا بت بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہایت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک، کافر اور ظلم و طغیان کے سب سے بڑے علمبردار فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے ظلم و استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس سے غرور اور تکبر اور اس کے دعوی ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کو قبول نہ کیا اور کلمہ توحید کا انکار کیا، اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا۔ دوستو، آخر میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہمہ گیر ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد کہہ دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس الہ واحد کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور یا صباح کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ کلمہ عرب کی سرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غارت گری کر دے۔ اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی، اے بنی کعب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ موت کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، پس تم شرک سے باز آ جاؤ۔ پیارے دوستو، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو بات سب سے اہم ہو اس کو انسان اپنے قریبی ساتھی، دوست اور رشتہ داروں کو باخبر کرے۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، کیونکہ تعلق، خاطر اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان تک دعوت حق پہنچائی جائے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دعوتی سفر میں ہر فرد اور ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا موضوع زیادہ تر عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور طاغوت سے بیزاری کی طرف تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو
اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودوں کو چھوڑ دو۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ کے سوا جن معبودوں کا ذکر ہے ان میں عربوں کے بت بھی شامل تھے۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو خزاع کے سردار عمر بن لوہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بت کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمر نے یہ عمل برحق جانا، لہٰذا وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمر بن لوہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ یوں عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ کہتے ہیں حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی و شرک نے قدم جما لیے، اور یوں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے اور ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر کاربند رہیں اور خود کو کسی بھی طرح کے شرک سے محفوظ رکھیں۔ یاد رہے کہ بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کرنا شرک اور کفر میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بنانا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔